أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف عارضا هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين دونوں دوڑ پڑے دروازے کی طرف اور پھاڑ دیا زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتا کو پیچھے سے دونوں نے پا لیا اپنے سردار کو دروازے کے سامنے بول اٹھی زلیخا کیا ہے سزا اس کی جو ارادہ کرے تیری بیوی سے برائی کا یہی ہے اسے قید میں ڈال دیا جائے یا دردناک سزا دی جائے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی نے زلیخا نے پسلایا مجھ کو میرے جی سے اور گواہی دی یہ گواہی دینے والے گواہ نے جو کہ زلیخا کے خاندان میں سے تھا اگر کرتا پھٹا ہوا ہو آگے سے زلیخا سچی ہے اور یوسف جھوٹوں میں سے ہے اگر کرتا پھٹا ہوا ہے پیچھے سے
زلیخا جھوٹی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام سچوں میں سے ہیں۔ سو جب دیکھا عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتا کو، وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، فرمایا بے شک یہ تیرا فریب ہے، تیرا مکر ہے، تیرا ڈرامہ ہے، بے شک تمہارے مکر و فریب ڈرامے بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ یوسف اعراض کر، اس سے مٹی ڈال دے، اس معاملے پر چپ رہے، معافی مانگ اے زلیخا اپنے گناہ کی یوسف سے، بے شک یقیناً تو ہی گناہ گار ہے، خطا کار ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی سیرت طیبہ، حضرت یوسف علیہ السلام کی تاریخ، ان کی تاریخ کے مختلف گوشے زاویے قرآن پاک اپنے مخصوص لب و لہجہ میں، عمدگی کے انداز میں اور اعلیٰ پیرایا میں بیان کرتا چلا رہا ہے۔ کل کے درس میں گزر گیا کہ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام پر اس قدر فریفتہ ہو گئی، اس قدر فریفتہ ہو گئی، ڈورے تو وہ پہلے بھی ڈالتی رہی، لیکن اب اس نے انتہائی ڈورا، انتہائی فریب حضرت یوسف علیہ السلام سے کرتے ہوئے، جو ان کی کوٹھی میں، محل میں کمرہ در کمرہ تھا، انتہائی کمرے میں لے گئی، قفل لگا دیے، کنڈے لگا دیے، دروازے لگا دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خدا کے پیغمبر، اللہ کے نبی اور رسول، اللہ کریم نے اپنی قضاء و قدر کے فیصلے سے اپنے پیغمبر، اپنے نبی کے رسول کو اس غلطی سے، اس گناہ سے اللہ نے محفوظ فرما لیا۔ اللہ ہے، جب کسی کو بچاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی قدرتوں والا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کی بڑی قدرتیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ اب برہان بھی نظر آ گیا، حضرت یعقوب علیہ السلام باپ نظر آ گئے، متحیر، پریشان، شہادت کی انگلی منہ میں رکھی ہوئی ہے، یا دیوار کے اوپر لکھا ہوا حضرت یوسف علیہ السلام نے پڑھ لیا، لا تقربوا الزنا انه کان فاحشا۔ یا وہ بت، جس بت کے اوپر وہ کپڑا ڈال کر اپنے گناہ کو اپنے معبود باطل سے چھپانا چاہتی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تیرا معبود باطل تو
اس کپڑے کی وجہ سے تیرا گناہ نہیں دیکھے گا، لیکن میرا معبود حقیقی رب الارض والسماء، رب کائنات، وہ کتنے ہی پردے کیوں نہ ہوں، اللہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ اللہ کی آنکھوں سے کوئی چیز اوجھل نہیں، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، حاضر و ناظر ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دائیں بائیں دیکھا، اللہ نے الہام فرمایا، بس آپ دوڑ لگائیں، بھاگیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل دماغ میں خیال آیا، دوڑ تو لگاؤں گا لیکن دروازہ لگا ہوا ہے، پھر ایک دروازہ نہیں ہے، 7 دروازے گئے۔ اللہ کریم نے اعلان فرمایا، آپ دوڑ لگائیں، آپ کا کام دوڑنا ہے، دروازے کھولنا، ما فوق الاسباب، دروازوں کا کھولنا یہ رب کا کام ہے۔ پھر ایسا ہی ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام آگے آگے، زلیخا انتہائی جذبات میں حضرت یوسف علیہ السلام کو قابو کرنا چاہتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام دروازے پر پہنچے، دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اس لیے جب بھی کوئی شخص کسی گناہ میں مبتلا ہو اور اپنے آپ کو بچانا چاہے تو پھر یوسف والی دوڑ لگانی چاہیے، دوڑ کے بعد بچانا اس اللہ کا کام۔ اس لیے دروازے دیکھو، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دوسرا تیسرا سارے دروازے کھل گئے۔ اتفاق کا معاملہ ہے کہ جب آخری دروازے پر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کا پچھلا حصہ زلیخا کے ہاتھ میں آ گیا۔ جب زلیخا کے ہاتھ میں آیا، حضرت یوسف علیہ السلام تو دوڑ رہے تھے، اس نے اپنی طرف کھینچا، ہٹ گیا۔ اسی مقام پر بائبل نے ایک ایسی بات کہی ہے جس کا تعلق قرآن سے نہیں، قرآن پاک جو بات کہہ رہا ہے وہ صحیح کہتا ہے۔ بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پورا کرتا زلیخا کے ہاتھ میں آ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بدن پر کچھ نہ تھا، لیکن یہ غلط ہے، یہ اپنی طرف سے ان لوگوں نے اپنی طرف سے اپنے دماغ کی بات بائبل میں ڈالی ہے۔ قرآن پاک صحیح بات کرتے ہوئے وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ جب آخری دروازے پر پہنچے وَأَلْفَيَا، دونوں نے، زلیخا کا خامد ہے عزیز مصر، یوسف علیہ السلام نے ان کا آقا ہے عزیز مصر۔ بیوی نے اپنے خامند کو دیکھا، سامنے موجود ہے، غلام نے اپنے آقا کو دیکھا، سامنے غلام ہے، لدل باب، دروازے پر۔ اب زلیخا گھبرا گئی، وہ ایک مفاد پرست عورت تھی، حضرت یوسف علیہ السلام سے مفاد حاصل کرنا چاہتی تھی،
اس کے دل میں مفاد تھا. مفاد کی بات اس جملے فکرے سے معلوم ہوتی ہے. قالت، دیکھا خامن کو، ما جزاء من اراد باہلک سوءا. خامن کو دیکھتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا دیا، افترا لگا دیا. گڑنتو، کہ تیری بیوی سے اس نے برا ارادہ کیا ہے. جو سچا عاشق ہوتا ہے، محب ہوتا ہے، وہ محب عاشق اپنے محبوب پر کبھی الزام نہیں لگاتا. ہاں جی، اس جملے اور فکرے سے یہ بات معلوم ہوئی. اس کا عشق نہ تھا، وہ جذباتی تھی، وہ ایک آوارگی میں تھی. اپنی آوارگی کو حضرت یوسف علیہ السلام سے پورا کروانا چاہتی تھی، لیکن اسے کیا خبر کہ آئندہ یہ نبی بننے والا، رسول بننے والا پیغمبر ہے. اللہ اوپر ہے، ہونے والے پیغمبر کو نبوت سے پہلے ہی اللہ محفوظ رکھتا. بڑی اچھی بات، گلستان سعدی ہمارے دینی نصاب میں مدارس کے اندر گلستان سعدی فارسی میں پڑھائی جاتی تھی. اور بڑے بڑے مشائخ حضرت مفتی محمد حسن امرتسری، جامع اشرفیہ کے، لاہور جامع اشرفیہ کے بانی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل، ان کے شاگرد تھے حضرت مولانا عبد الغفور صاحب. قصور میں رہتے تھے. ابتدائی 2 سال جامع اشرفیہ سے فارغ ہو کر میں قصور میں پڑھاتا رہا. پھر سن 65 کے بعد میں یہاں جامعہ قاسمیہ میں حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہیں سے مجھے لائے تھے. تو وہ مولانا عبد الغفور صاحب ماشاءاللہ قد کاٹ والے، گرداسپور کے رہنے والے تھے، دیوبند کے فاضل. حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. سفید چہرہ اور گھنی داڑھی، قد آور تھے ماشاءاللہ، سرخ سفید چہرہ تھا. انہوں نے سنایا. اب جو بات کہتا ہوں، ان کے استاذ تھے مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ. امرتسر میں ان کے پاس پڑھتے تھے. تو گلستان سعدی ان سے پڑھی تھی. میں نے زیارت کی حضرت مفتی صاحب کی. جب آخری عمر تھی، وفات پائی، میں جامع اشرفیہ کا طالب العلم تھا. یہی مسلم ٹاؤن فیروز پور روڈ جو ہے، جب یہاں دارالعلوم منتقل ہوا جامع اشرفیہ، جس کا پہلا طالب علم میں ہوں. تو اس وقت صرف درجہ کتب دورہ حدیث وہاں نیلا گنبد ہوتا تھا، اور مسجد بن رہی تھی. کچھ درسگاہیں بن گئیں، طالب علموں کو یہاں منتقل کر دی. تو مولانا عبد الغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے فاضل قصور سکول کے اندر پڑھاتے تھے. فاضل عربی تھے. تو انہوں نے پھر یہ شعر سنایا. وہ گلستان سعدی حضرت مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا اصل وطن حسن ابدال ہے. کیا ہے جی؟ حسن ابدال. اے مرغ سحر، توجہ توجہ، آج تو ویسی بھی چھٹی ہے، جتنی دیر بیٹھ جائیں گے اچھا وقت گزر رہا ہے.
یہ اللہ والا سو رہا ہے، اس کو جگا دو جاگو. سونے سے کیا ملتا ہے؟ جو سو گیا اس کا کٹا ہی ہوتا ہے. مشہور ہے نا کہ دو تھے بھینسوں والے، دونوں کی بھینسیں بچہ دینے والی تھیں. تو کٹی جو ہے یہ ایک بڑی غنیمت ہے. بھینس اگر بچہ دے، کٹی ہو تو کٹا دے تو کٹا ہی ہے. تو جو اصل مالک تھا بھینس کا وہ سو گیا، جو دوسرا تھا وہ جاگ رہا تھا. جاگنے والے کی بھینس کا کٹا تھا، اس نے کٹا کھینچا اور ادھر ڈال دیا. جو سونے والا تھا اس کی کٹی تھی، اس نے کٹی کھینچ کر اپنی بھینس کے نیچے ڈال دی. جب وہ بیدار ہوا تو پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کیا ہوا؟ جو سوتا ہے اس کی بھینس کٹا ہی دیتی ہے. تو وہاں سے ایک مثال مشہور ہو گئی ہے کہ جو سو جاتا ہے اس کی بھینس کٹا دیتی ہے، کٹی نہیں دیتی. اس لیے ہم نے تو کٹی لینی ہے. کٹی یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بات گلستان سعدی، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، امام الاولیاء، بہت بڑے سیاح، تجربہ کار، اللہ کا نیک بندہ تھے ولی. گلستان سعدی، بوستان سعدی ان کی زندگی کا نچوڑ ہے. تو حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب و غریب ترجمہ کیا اپنی زبان میں. کیوں درویش؟ اے مرغ سحر عشق سے پروانہ بیاموز، کہاں سوختہ شد آواز نیامت. انہوں نے حضرت مفتی صاحب نے اپنی زبان میں سیری دیا ککڑا، اے مرغ سحر سیری دے ککڑا، پروانے کولو عشق سکھ، جان دے دیندا پر سی بھی نہیں کرتا. اللہ ہاں ہے نا. پروانہ کیسے؟ ہاں جی، بلب اور چراغ کے ارد گرد چکر کاٹتا ہے، جان دے دیتا ہے لیکن آواز نہیں نکلتا. عاشق سچا یہ ہے. اے عاشق، اے مرغ سحر سیری دے مرغا، تیرے عشق کوئی نہیں، تو بھی ہاں ککلو کڑوں کری جانا. اللہ اکبر. اب جوڑ لگا دو. اے مرغ سحر عشق سے پروانہ بیاموز، کہاں سوختہ شد جان آواز نہیں آمد. جان دے دیندا پر اف نہیں کرتا، سی نہیں کرتا، محسوس بھی نہیں کرتا. عاشق صادق، اللہ عاشق صادق جان دے دیتا ہے، وہ الزام نہیں لگاتا. اس زلیخا نے تو فوری طور پر خامد کو دیکھتے ہی ما جزاء من اراد بآلک سوءا، کتنا بڑا جھوٹ بندہ. ایسی عورت کبھی پیغمبر کی بیوی نہیں ہو سکتی. اصل بات کچھ مفسرین نے لکھ دیا ہے، میں آپ کو وہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں، آپ ذہنی علمی شعوری طور پر پہنچ جائیں. ایسی عورت کسی پیغمبر کے نبی کی بیوی نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس لیے کہ یہ تو ایک آزاد عورت تھی. اس نے الزام لگایا. جن مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ زلیخا سے پھر نکاح ہو گیا، وہ جوان ہو گئی، یہ ہو گیا، بڑی لمبی چوڑی بات.
خیر اللہ کی قدرت تو ہے، اللہ کسی بوڑھے کو جوان کر دے بے شک، لیکن دنیا میں جو شخص بوڑھا ہو گیا وہ بوڑھا ہی ہے، اس کو جوان کرنے کی کوئی صورت نہیں۔ اب جنت میں داخل ہوگا تو جنت ہی اس کو جوان کرے گی سائیں، جنت کی فضا تے جنت کی ہوا تے جنت کا پانی تے جنت کے پھل تے ثمرات جب کھائے گا ہر بوڑھا جوان ہو جائے گا۔ اللہ، دنیا میں جو بوڑھا ہو گیا وہ بوڑھا ہی رہے گا، ہاں بس وقت گزر گیا سو گزر گیا، بڑھاپا آ گیا الحمدللہ ٹھیک ہے، اب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے دروازے پر آنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت مفتی صاحب کا مقولہ میں نے ترجمہ میں نے سنا دیا، اے مرغ سار عشق سے پروانہ بیا موز، اے سیری دے ککڑا پروانے کولو عشق سکھ لے، جان دے دینا لیکن سی بھی نہیں کرتا۔ تو معلوم ہوا کہ پروانہ زیادہ محب تے عاشق کے صادق ہے، زلیخا عاشق کے صادق نہیں تھی ورنہ یہ کبھی نہ کہتی۔ اللہ اکبر۔ ساتھ ہی دیکھو اس نے کیا کیا، سزا بھی تجویز کر دی، سزا بھی خود تجویز کی، الا یسجن او عذاب علیم، یا تو اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، یا جیل میں نہیں ڈال سکتے تو پھر اسے کوئی دردناک عذاب دیتے، کوئی کوڑے لگاتے۔ اللہ اکبر۔ اس نے الزام لگایا، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے اوپر لگنے والے الزام کا دفاع فرمایا۔ یہ حق ہے کہ جب کسی پہ الزام لگے تو وہ خاموش نہ رہے۔ پہلے بھائیوں نے بھی بڑے الزام لگائے جب قافلے والوں کے پاس حضرت یوسف تھے، لیکن اس وقت خاندانی معاملہ تھا، وہ بھائی تھے، وہ قافلے والے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خاموش اس بنا پر رہے کہ یہ میرے بھائی ہیں، میرے باپ زادے ہیں، اب گھر کی جو گھر کا پردہ ہے، گھر کا حجاب ہے، میرے بولنے سے کھل جائے گا، اور مزید یہ ہوگا کہ یہ کہیں قافلے والوں سے پھر مجھے چھین کر مجھے کسی اور مصیبت پہ نہ ڈالے، جو کہتے ہیں کہتے رہیں، میرا خاموش رہنا ہی اچھا ہے۔ تو وہ اور بات تھی، یہ اور بات ہے۔ وہ بھائی تھے، یہ ان کی وہ آقا اور مولا تھی جو الزام لگا رہی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً فرمایا، ہی راودتنی عن نفسی، عزیز مصر اس نے مجھے پسلایا، میری کوئی غلطی نہیں، کوئی میں نے بہکایا نہیں، یہی مجھ کو پسلانے والی ہے۔ اللہ، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے زبان دے دی تو قدرت کا اندازہ لگائے، صرف اسی پہ اللہ نے اکتفا نہیں کیا، سمجھ تو گیا عزیز مصر، لیکن اس سے بڑی دلیل، بڑا برہان حضرت یوسف علیہ السلام کی جو نبوت کی سفید چادر تھی جس کو عورت داغدار کر رہی تھی، اس داغ اور دھبے کو وشہد شاہد من اہلہا، اسی عورت کے خاندان میں سے ایک گواہ نے گواہی دے دی، اور گواہی بھی بڑے عجیب و غریب انداز میں۔ یہ بھی وہ گواہ کہہ سکتا تھا زلیخا جھوٹی، یوسف سچا،
لیکن یہ بات نہیں کہی. گواہی ایسے اصول اور قاعدے اور ضابطے اور قانون کی شکل میں دی کہ کرتا دیکھو، کرتا آگے سے پھٹا ہے تو زلیخا سچی ہے، یوسف جھوٹا ہے. پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف سچا ہے، زلیخا جھوٹی. بس یہ بات کہی. دیکھ لو اللہ کریم نے اس گواہ کو ایسا جج بنا دیا، ایسا جج بنا دیا، ایسا فیصلہ دیا، ایسا فیصلہ دیا کہ عزیز مصر پہ بات چھوڑ دی. یہ کرینہ ہے، دیکھ لو تم خود. آگے تم ایک طرف آپ کا غلام ہے، ایک طرف آپ کی بیوی ہے. سوچ لے تو. اللہ فلما رآ قمیصہ قد من دبر، وہ تو سامنے نظر آ رہا تھا. دیکھا اگلا کرتے کے سالم صاف، پچھلا حصہ پھٹا ہوا ہے. فلما رآ قمیصہ قد من دبر، وہ تو پیچھے سے پھٹا ہوا ہے. فرمایا فوراً سمجھ گیا کہ سمجھتے ہی کہ قصوروار غلط کار میری بیوی ہے. یہ الزام تراشی کر رہی ہے، یہ افترا کر رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے. قرآن میں لکھتے ہیں کہ شہید شاہد من علیہا، ایک دودھ پیتا بچہ جو پنگوڑے میں پڑا ہوا تھا، اللہ نے اس کو زبان دے دی تو بچہ بول رہا ہے. عزیز مصر سن رہا ہے. عزیز مصر کے کان کھل گئے، دماغ کھل گیا، کان کی کھڑکیاں کھل گئیں، دماغ کے سارے روشندان کھل کر دل تک سچی بات پہنچ گئی کہ کبھی بچہ تو بولا نہیں ہے. بچہ جو گواہی دے رہا ہے یہ یوسف کوئی بڑا بلند اور بالا شخص ہے جس کی برات کا اعلان ہمارے خاندان کا بچہ دے رہا. اسی مقام پر وہ مفسرین فرماتے ہیں کہ بچپن اللہ ہے. فرمایا تکلم اربعۃ وهم صغار، دنیا میں 4 بچے ایسے گزرے ہیں کہ وہ بچپن میں تھے لیکن خدا نے ان کو زبان دے دی. ایک تو یہی جس کا ذکر قرآن پاک پہ موجود ہے، جس کا ذکر. دوسرا حضرت عیسیٰ، اللہ، حضرت مریم کے حق میں جب عیسیٰ ابن مریم 3 دن کے تھے، یہودیوں نے الزام لگایا حضرت سیدہ مریم پر کہ یہ کیا ہے، تو عمران کی بیٹی ہے، تیرا گھرانہ بڑا بلند بالا، خاندان نبوت سے تعلق رکھنے والی ہے، تیرا باپ عمران بیت المقدس کا امام ہے. تو بیت المقدس کا امام اس کی بیٹی ایک ہی چند چڑھئی. اللہ فاشارت الیہ، حضرت سیدہ کو یہی حکم تھا جب وہ الزام لگائیں آپ نے بولنا نہیں ہے، اشارہ کر دینا. بچے کے اس سے پوچھو کس کا ہے. اللہ اللہ اکبر. اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زبان دے دی.
انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اب 3 دن کے رہے. اس سے معلوم ہوا بچپن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے نبوت دی. میں اللہ کا بندہ ہوں، میں صاحب کتاب بھی ہوں، صاحب نبوت بھی ہوں، میں نبی ہوں، رسول ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بولے سب کی زبانیں گنگ ہو گئی، سب کی زبانوں پہ مہر لگ گئی. تم بے ایمان ہو، حضرت سیدہ مریم عفیف ہے، پاک دامن ہے، خدا نے اپنی قدرت دکھائی ہے. اللہ کی پہلی قدرت حضرت آدم ہے جس کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، نہ ماں ہے نہ باپ ہے. حضرت آدم کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا، وہ مرد ہے. بائیں پسلی سے خدا نے عورت کو اماں حوا کو پیدا کیا. حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں. حضرت عیسیٰ، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بغیر مس انسان کے عورت کے بطن سے پیدا فرمایا. اللہ. تو حضرت آدم کی پسلی سے اماں حوا پیدا ہوئی، حضرت مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ. یہ خدا کی قدرت ہے، ورنہ خدا کا قانون تو وہی ہے. ہاں جی، عادت خداوندی تو یہی ہے، مذکر مؤنث ملے گا پھر آگے تناسل ہوگا، ویسے نہیں. مذکر مؤنث، مذکر بھی صحیح ہو اور مؤنث بھی صحیح ہو، دونوں صحت مند ہوں، یہ بچہ پیدا کرنے کے قابل ہو، اس کے جراثیم بھی ٹھیک ہوں. یہ جراثیم نہیں ہے، بیوی بھی، تو ظاہر ہے کچھ نہیں ہوگا. کئی جوڑے پھر رہے ہیں، نہیں کچھ نہیں. اللہ اکبر. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا. اور دوسرا قرآن پاک میں وہ کھائیوں والے، اللہ اکبر. ہاں جی، صورت ہے نا آخری پارے میں، الفاظ ہی پہلے یاد نہیں آ رہے. والسماء ذات البروج آگے، والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود. تو اس بادشاہ نے کھائیاں ہے جی زمین کے اندر آگ سے بھر دی. اللہ اکبر. تو پھر ایک بچے کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیا. خدا نے اس کو بچے کو زبان دے دی، ماں کو تسلی دی کہ ماں گھبرانا نہیں، یہ میں آگ میں نہیں ہوں، میں تو گلو گلزار پہ گلو. اور چوتھا واقعہ صاحب جریج، بخاری شریف میں آتا ہے. ایک نیک آدمی تھا، حجرہ تھا اس کا، اللہ اللہ کرنے والا، اللہ اللہ کرنے والا، بہت ہی نیک آدمی. نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی ماں تھی، ماں نے آواز دی یا جریج یا جریج. وہ نماز پڑھ رہا تھا، اللہم صلاتی و امی، اللہ ادھر نماز میں ادھر ماں آواز دے رہی ہے. ماں کا مقام بھی ہے، ماں آواز دے نماز توڑ دو. اللہ
نماز پھر پڑھی جائے گی، نماز توڑ دی۔ تو ماں نے جب بار بار آواز دی، وہ یہی کہتے رہے، ماں نے بد دعا دے دی، خدا تینوں کسی بے حیا عورت تا منہ دکھاوے۔ دیکھو اتنی بات، پھر ہو گیا، بد دعا لگ گئی، ایسی بد دعا لگی، ایسی بد دعا لگی۔ ایک بے حیا عورت تھی، اس نے کسی گڈریے سے برا کام کیا، بچہ پیدا ہو گیا، اور اسی حجرے کے پاس قریب ہی رہنے والی تھی۔ لوگ آ گئے بستی والے، کس کا ہے یہ جو تم نے پال رکھا ہے؟ یہ جریج کا ہے۔ اللہ، الزام لگا دیا اس نے۔ سب لوگ، بستی کے جتنے لوگ تھے، سب کسیاں اٹھاتے ہوئے اور بھاولے اٹھاتے ہوئے، گینتیاں اٹھاتے ہوئے آ گئے، نکل باہر، تو اللہ والا ہے، تو تو بدماش ہے۔ اس نے کہا مجھے 2 نفل پڑھنے دو، جو مرضی کر لینا۔ حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، جو مرضی کر لینا۔ بس 2 نفل پڑھے، نفل پڑھ کر دعا کی، یا اللہ تو جانتا ہے یہ میری ماں کی بد دعا مجھے لگی ہوئی ہے، لیکن اب بچانا تیرا کام ہے، میں برا نہیں ہوں، تو جانتا ہے، ورنہ آئندہ پھر نیک لوگوں پہ الزام لگتے رہیں گے۔ اے اللہ میرا دامن صاف کر۔ اللہ اکبر۔ بس اللہ نے نقد دعا قبول کی، جریج کی۔ بس جب دعا قبول ہوئی تو وہی بچہ جو اس عورت کے گود میں تھا وہ خود بول اٹھا، اس کو خدا نے زبان دے دی کہ میری ماں جھوٹی ہے، میں فلاں کا ہوں، فلاں سے اس نے بدفعلی کی۔ تو دیکھو جریج، اللہ نے اس کا دامن صاف کر دیا، پاک کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں تکلم اربعۃ وهم صغار، بچپن میں 4 انسانوں نے، 4 بچوں نے کلام کی۔ تو فرمایا بچپن میں کوئی کلام نہیں کرتا، کوئی بولتا نہیں ہے، کسی کا بچپن میں بولنا یہ دلیل ہے، یہ برہان ہے، یہ اللہ بلوا رہا ہے۔ تو اللہ کو تو قدرت ہے نا۔ آج دنیا میں اللہ نے گویائی زبان میں رکھی ہے، قیامت کے دن اللہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون۔ قیامت کے دن اللہ پاک زبان پہ مور لگا دیں گے، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، وجود بولے گا، کھال بولے گی، چمڑا بولے گا، ایک ایک عضو بولے گا۔ جہاں جہاں کوئی گناہ کیا، یہی ہاتھ پاؤں ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ، بندہ کہے گا میرے اعضاء کو کیا ہو گیا، آج میرے اعضاء ہی میرے مخالف ہو گئے۔ اس لیے قیامت قیامت ہے، وہ اللہ گویائی کا کام وہ ہر کسی سے لے سکتا ہے، وہ درختوں سے لے سکتا ہے جی، وہ درختوں سے۔ حدیث پاک میں موجود ہے
جب ان یہودیوں کو آئے ہائے آنے والا ہے وقت، اب دنیا میں یہودیوں کی تجارت اور معاش اور اقتصادی امور پر اس وقت کنٹرول ہے، جو چاہے کر دے، جدھر چاہے موڑ دے. لیکن آنے والا ہے وقت جب امام مہدی حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے اور یہودیوں کو قتل کریں گے، تو یہ یہودی چھپے گا، کوئی درخت کے پیچھے چھپے گا، کوئی پتھر کے پیچھے چھپے گا. اللہ پتھروں کو درختوں کو زبان دے دیں گے. ھذا یہودی، یہ بیٹھا ہوا ہے، پکڑو اس کو. اللہ دیکھو جب اللہ کام لینے پہ آئے گا، درخت بھی بول اٹھے گے، پتھر بھی بول اٹھے گے. اللہ بھی بول، اللہ تو بلا لے گا، اللہ کو تو قدرت ہے. اس لیے اللہ کریم نے اس مقام پر حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں زلیخا کے خاندان کا ایک دودھ پیتا بچہ جو 6 ماہ کا تھا، خدا نے اس کو زبان دے دی اور وہ بول اٹھا. بول بھی اس کا اتنا اعلیٰ عرفہ، ایک آئین کی شکل میں. فیصلہ تم نے دینا ہے، میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں. کرتے کو دیکھو، آگے سے پھٹا ہے، پیچھے سے پھٹا ہے. پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ سچے اور وہ جھوٹی، آگے سے پھٹا ہے تو یہ جھوٹے وہ سچے. فرمایا جب دیکھا سمجھ گیا. عزیز مصر کے دل دماغ میں یہ بات آ گئی. اب عزیز مصر ہی اپنی زبان سے اپنی بیوی کو کہتا ہے انہو من قید کن، تیرا ڈرامہ ہے، تیرا مکر ہے، فریب ہے. اس کو خطاب کیا. اللہ اللہ. اور پھر ان قید کن عظیم، عورتوں کے داؤ تے مکر تے فریب بہت بڑے ہوتے. حضرت مولانا ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ شیطان کا مکر، ان قید الشیطان ضعیف، شیطان کا مکر کمزور ہے، لیکن عورت کا مکر، عورت کا مکر و فریب. خود حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو، صحابیات کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا خدا نے تمہیں ناقصات العقل بنایا ہے، ناقصات الدین. ناقصات العقل یہ کہ 2 عورتیں مل کر ایک مرد کے قائم مقام بن کر ان کی گواہی قبول ہے. ناقصات الدین، ہر مہینے میں ایسے دن بھی آ جاتے ہیں کہ نماز تم نہیں پڑھ سکتی، لیکن تمہارا مکر و فریب، تمہارا مکر و فریب ایک محتاط عقل مند شعور والے انسان کے عقل کے دماغ کو بھی لے جاتا ہے، اس کو بھی تم پاگل کر لیتے. اللہ. اس لیے ان قید کن عظیم یوسف عارضن ھذا. یوسف مٹی با. ہمارے سیاستدانوں میں چودھری شجاعت حسین کو جب بھی پرانا آدمی ہے، جب بھی لوگ سیاستدان لڑ پڑتے ہیں تو وہ پھر اپنی زبانیں چلو چودھری صاحب مٹی پاؤ، یہ وہی گل ہے، چودھری شجاعت والی گل ہے. یوسف عارضن ھذا، اب چھوڑ دے، اس سے اعراض کر. جی اب اس سے اعراض کرنا ہے. اور ساتھ ہی اپنی بیوی سے کہا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ، معافی مانگ، تیری غلطی ہے، میں تیرا آقا ہوں، اب جو ہونا تھا ہوگی، اندر ہی رہنے دینا، میری بےزتی نہ ہو.
یہ اس محلے میں سارے وزراء رہتے ہیں، ساری میری برادری رہتی ہے، بات باہر نکل جائے گی تو کام ختم ہو جائے گا۔ انک کنت من الخاطئین، دیکھو انک، اب عربی جاننے والا سمجھ سکتا ہے، تاکید در تاکید، انک کنت من الخاطئین، یقیناً بلا شبہ تو ہی خطا کار ہے، تیری غلطی۔ دیکھو غلط کار قرار دے دیا، فیصلہ دے دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم خطا کار سیاہ کار، اے اللہ روزے کی حالت میں تیرے گھر میں تیری مسجد میں قرآن پاک خصوصاً حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ گناہ سے برات کا واقعہ سن رہے تھے، اے اللہ اس کو قبول فرماتے ہوئے ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ گناہوں کو معاف فرما، جہنم کی آگ کو ہمارے جسم پر حرام فرما، اے اللہ جنت عطا فرما، سب کے مسائل حل فرما، سب کی مشکلات دور فرما، سب کو رزق طیب عطا فرما، رزق حسن عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب انسان ہیں، مادے کے محتاج ہیں، مادہ تیرے پاس ہے، ہمارے ہاتھ تو خالی ہیں، اے اللہ اپنے وسیع خزانوں سے ہم سب کو مادہ عطا فرما۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔